گزشتہ ہفتے امریکہ کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا تماشا لگا. تماشا یہ لگا کہ امریکہ کا جو سیکریٹری آف ڈیفینس ہے آسٹن لائٹ، یہ غائب ہو گیا اور کئی روز تک کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ آسٹن لائٹ گیا تو گیا کدھر. وائٹ ہاؤس کو بھی نہیں پتا تھا، بائیڈن کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا ڈیفینس سیکریٹری، اس کا ڈیفینس منسٹر گیا تو گیا کہاں پہ. بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی ہاسپٹل کے اندر موجود ہے اور اس کو کینسر ہوا ہے، اور وہ کینسر کی ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں اس ہاسپٹل کے اندر موجود ہے. اب اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی بھی بٹھا دی گئی ہے کہ یہ اتنے دن بنا بتائے، اپنے باس کو بھی نہیں بتایا. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب سیکریٹری کوئی سا بھی ہو امریکہ کے اندر، جب وہ چھٹیوں پہ جاتا ہے یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر وہ پریزیڈنٹ کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے تو ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ کسی کو بتایا ہی نہیں گیا، تو اس پہ بہت زیادہ کنسرنس ریز ہو رہے ہیں کہ یہ چل کیا رہا ہے. نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ انسپیکٹر جنرل ٹو انویسٹیگیٹ ہینڈلنگ آف آسٹن's ہاسپٹلائزیشن. The independent review will be conducted in addition to assessments by the Defense Secretary's Chief of Staff and the White House after top officials were not notified on the episode for days. کئی روز تک یہ گم رہا ایسے، کسی کو کچھ نہیں بتا یہ کدھر تھا. اچھا، یہ جو یمن کے اوپر حملہ ہوا ہے، کل حملہ ہوا، 73 کہا جا رہا ہے کہ ایئر اسٹرائکس کی گئی ہیں امریکہ اور یو کے کی جانب سے. تو اس کے لیے ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ حملوں سے پہلے امریکنز نے غالباً بتایا تھا ہوتھیز کو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اسی لیے جانی نقصان کم ہوا ہے. انہوں نے اس لیے بتایا تاکہ یہ جو اسکیلیشن لیول ہے وہ آل آؤٹ وار کی طرف نہ بڑھے. مطلب امریکنز غالباً یہ کوئی میسیج دینا چاہ رہے تھے یمنیوں کو، یا کیا چکر تھا خدا جانے. لیکن کہا جا رہا ہے، کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس میں یہ رپورٹ چھپی ہیں کہ پہلے ان کو بتایا گیا تھا، اس لیے جانی نقصان ان حملوں کی وجہ سے، کیونکہ 73 ایئر اسٹرائکس از اے ہیوج نمبر، اور 5 چونکہ ہوتی وہاں پر جہاں بحق ہوئے ہیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے سے ان کو بتایا گیا تھا. اب دیکھتے ہیں اس کے جواب میں ہوتی کیا کرتے ہیں. ایک تو اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ یمن کے بالکل سامنے جبوتی ہے اور وہاں پہ امریکہ کے بیسز موجود ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ بھی ٹارگیٹ ہو آنے والے دنوں میں، کیونکہ ہوتھیوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ سارا جو اب امریکہ اور برطانیہ کے ٹارگیٹس ہیں وہ اب لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹس ہیں. اچھا، آسٹن لائٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یمن کے اوپر حملہ ہوا اس کی اوکے جو اس کو کیا نا بائیڈن کے علاوہ، یہ آسٹن لائٹ نے بھی کیا. ظاہر سی بات ہے جب حملہ ہوتا ہے تو ڈیفینس سیکریٹری سے بھی اپروول لازمی ہوتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ آسٹن لائٹ جو کہ ہاسپٹل کے اندر موجود ہے وہاں سے اس نے اوکے کیا ہے، اور ٹرمپ نے اس پہ بڑی ایک کمال کی بات کہی ہے. اس نے کہا کہ اس بندے کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے اور لیپ ٹاپ سے ہاسپٹل کے اندر لیپ ٹاپ سے بیٹھ کے یہ جنگی کنٹرول کر رہا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ڈیلی میل نے خبر لگائی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سیز لائڈ آسٹن از رننگ دی وار فرام ہز لیپ ٹاپ ان اے ہاسپٹل روم آفٹر ایئر اسٹرائکس ان یمن. اچھا، یہ بتا دوں یہاں پہ کہ کوئی فرق نہیں پڑا. جو امریکہ نے 73 حملے کیے اور یو کے نے، کوئی فرق نہیں پڑا. ریڈ سی کی طرف جانے والے جہاز پہلے اگر کوئی اکا دکا جا رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا، ٹوٹل بند ہو گیا، اور ٹریفک کی پوری ختم ہو گئی. وہاں پہ کوئی جہاز نہیں جا رہا وہاں پہ. اس کی وجہ یہ کہ وہ حملے ابھی تک جاری ہیں. CNBC نے لکھا ہوا ہے کہ ٹینکر کمپنیز ٹیمپررلی ہالٹ ٹریفک ٹوارڈز ریڈ سی آفٹر US ایئر اسٹرائکس آن ہوتھیز. اچھا، وہاں پر اکا دکا اگر کوئی جہاز جا رہا ہے تو اس کے اوپر ہوتی ابھی بھی حملے کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. بلکہ آج تو یہ ہوا کہ ایک رشین جہاز جا رہا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ بائی مسٹیک اس کو ہوتھیوں نے اسٹرائک کیا ہے. بہت ساری نیوز آؤٹ لیٹس میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو اسٹرائک کیا ہے، لیکن اسٹرائک نہیں کیا، اس کے پاس جا کے میسائل گرائے، اسٹرائک نہیں ہوا وہاں پہ. وہ یہ بلومبرگ نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ ہوتھی فائرڈ میسائلز نیرولی مسز ہٹنگ رشین آئل کیریئرز. مطلب اس کے پاس گرائے، لگا نہیں اس کو. بہت ساری نیوز آؤٹ لیٹس یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ لگا ہے، لیکن اٹس ناٹ ٹرو، ایسا ہوا نہیں ہے. اچھا، ہوتھیوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ چاہے کچھ بھی کر لے امریکہ اور برطانیہ، یہاں سے اسرائیلی جہاز نہیں گزرنا، مطلب نہیں گزرنا. انہوں نے پھر سے اپنے اس وعدے کو دہرایا ہے. واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا کہ ہوتھیز وو ٹو کنٹینیو ریڈ سی اٹیکس آفٹر US اسٹرائکس، اسرائیل اسپیکس ایٹ ICJ. انہوں نے کہا کہ یہ حملے جاری رہیں گے جب تک وہاں پر غزہ کے اندر جنگ رہے گی، تب تک یہ بھی جاری رہیں گے حملے. ایک بار پھر سے راکٹ فائر ہو گئے غزہ سے.
جو اسرائیل نے کچھ روز پہلے بھی 1-2 روز پہلے بھی کلیم کیا کہ ہم نے نیٹ ورک پورا تباہ کر دیا ہے، اب ان کے اندر حملہ کرنے کی کیپیبلٹیز بچی نہیں ہے حماس کے اندر، تو آج پھر سے تھوڑی دیر پہلے راکٹس جو ہے وہ 36 گھنٹے کے بعد دوبارہ سے راکٹس فائر کیے گئے. 36 گھنٹے تک یا 38 گھنٹے وہاں سے راکٹس نہیں آئے تھے، تو اب دوبارہ سے وہاں سے فائر ہو گئے صدرن اسرائیل کی طرف. تو یہ بھی اگین شو کر رہا ہے کہ اسرائیل کی تمام تر کوششوں کے باوجود حماس کا جو نیٹ ورک ہے، ملٹری کا جو ان کا اسٹرکچر ہے، وہ انٹیکٹ ہے وہاں پر. اٹس ویری مچ انٹیکٹ، اور لگ یوں رہا ہے کہ وہ لمبی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ابھی بھی انہوں نے ڈیمانڈز جو رکھی ہیں سامنے. آج مثال کے طور پر تھوڑی دیر پہلے مڈل ایسٹ مانیٹر نے خبر لگائی ہے بڑی، کہ حماس نے کہا ہے کہ یہ کیا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ کہ پوسٹ وار غزہ اس طرح ہوگا تو اس طرح ہوگا. ہم نہیں جا رہے یہاں سے، ہم یہیں پہ رہیں گے، اور ہم جو بول رہے ہیں ویسا ہی ہوگا یہاں پہ. یہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے ہمارا. غزہ کے اندر کون رول کرے گا، کس کی حکومت ہوگی، یہ ہم فلسطینی طے کریں گے. اسرائیل کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، یا کسی اور ملک کے پاس اتھارٹی نہیں ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. مڈل ایسٹ مانیٹر رپورٹ کر رہا ہے کہ حماس وانٹ allow اسرائیل اور اٹس سپورٹرز ٹو انٹرفیئر ان غزاز فیوچر. وہ کہہ رہے ہیں بھی آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے، ہمارا ملک ہے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے، تو کسی اور کو یہاں پر ڈیسائیڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آج انہوں نے تھوڑی دیر پہلے حماس والوں نے یہ ایشو کیا ہے. کہتے ہیں کہ حماس ہیز کیٹاگوریکلی ریجیکٹڈ اٹیمپٹس بائی اسرائیل اینڈ اٹس سپورٹرز. کون سے سپورٹر؟ امریکہ اور یہ لگے ہوئے ہیں نا ویسٹ والے، کہ نہیں غزہ ایسا ہوگا، نہیں غزہ نہیں، فلاں فورس کو لے کر آئیں گے، فلاں کو لے کر آئیں گے. عربوں کی کولیشن بنا دیتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی، یہ وہ یہ سارا کچھ. وہ کہہ رہے ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم تو ادھر ہی ہیں، حماس نے کہا ہے، اور لڑیں گے ان کے ساتھ، اور غزہ کا فیوچر ہم فلسطینی طے کریں گے. نا فلسطینی طے کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ حماس کے علاوہ بھی جو دوسرے فرکشنز ہیں وہ بھی اس میں آ گئے. مطلب ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ آؤٹ سائڈرز نہیں آئیں گے یہاں پہ، یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے یہاں پہ. لہذا ناظرین، امریکہ کے یمن پہ حملہ کرنے کے 24 گھنٹے بعد بھی صورتحال وہیں کے وہیں ہے، جیسے حملوں سے پہلے صورتحال تھی اب بھی وہی ہے. سیم غزہ کے اندر لڑائی جاری ہے، سیم حماس کی وہی ڈیمانڈز ہیں، اور ہوتھیوں کی جانب سے بھی جو پہلے کیا جا رہا تھا، شپس کو روک رہے تھے، ابھی بھی وہی کر رہے ہیں. اچھا، آج ویسے بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، لاکھوں لوگ سنا کے اندر جمع ہوئے ہیں. یمن کا جو کیپٹل ہے، ہوتھیوں والا جو یمن ہے، یمن کے 2 حصے ہیں نا، ایک حصے کے اوپر ہوتھیوں کی حکومت ہے، تو سنا کے اندر بہت بڑی تعداد میں مظاہرہ ہوا ہے، اور حملوں کے بعد بھی انہوں نے اپنی سپورٹ کا یقین دلایا ہے فلسطینیوں کو. اب اس پہ امریکہ نے اعلان تو ضرور کیا ہوا ہے. جان کربی نے کہا ہے، جو کہ وائٹ ہاؤس کے اسپوکس مین ہے، کہ ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی حملہ کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے آج کہا ہے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ امریکہ کے اتنے بڑے حملے کے بعد بھی صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی وہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر آئی نہیں ہے.